السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جب عیسائی پادریوں کے جبر و تشدد سے کام نہ بنا تو ہندوستانی فوجیوں کا مذہب خراب کرنے کے لیے نئے کارتوس ایجاد ہوئے جن میں گائے اور سور کی چربی استعمال کی گئی تھی۔ ان کو دانتوں سے کاٹنے کا حکم ہوا۔ سپاہیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کارتوسوں کو کاٹیں۔ آج تک انگریز مورخین دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکتے چلے آ رہے ہیں کہ کارتوسوں میں چربی کی افواہ غلط تھی اور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، مگر حقیقت کو دنیا کی نظروں سے زیادہ دیر پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ آئیے ایک سرسری طور پر دیکھیں۔ انگریز فوج کے سپہ سالار اینڈرسن نے لارڈ کیننگ کو لکھا، کارتوسوں کا معائنہ کرنے کے بعد مجھے سپاہیوں کے اعتراضات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میری رائے میں ان کارتوسوں کے استعمال سے سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو ناقابل یقین طریقے سے ٹھکرا دیا گیا ہے۔ تاریخ عہد انگلیشیا کا مصنف لکھتا ہے کہ اگرچہ اس میں سور کی چربی نہ تھی مگر گائے کی ضرور تھی۔ یہ حقیقت اس وقت سے نہیں بلکہ 1852 عیسوی سے حکومت کے علم میں تھی۔ انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دسمبر 1853 عیسوی میں کرنل ٹکر نے یہ بات بالکل صاف طور پر گورنمنٹ رپورٹ میں بیان کر دی تھی کہ چربی کی سپلائی کے ٹھیکیدار نے اسی زمانے میں اپنے معاہدے میں صاف الفاظ میں یہ بات ظاہر کی تھی۔ معاہدہ یہ تھا کہ کارتوس چربی سے چکنے کیے جائیں گے اور گائے کی چربی 2 پنس فی پاؤنڈ کے حساب سے خریدی جائے گی۔ جب یہ اسکیم لوگوں پر ظاہر ہونے لگی تو حکومت نے فوراً یہ احکام جاری کیے کہ آئندہ گائے اور سور کی چربی استعمال نہ کی جائے گی۔ ان احکامات سے اگر کچھ ظاہر ہوتا ہے تو یہی کہ اب تک یہ چربی استعمال ہوتی رہی ہے۔ ایک انگریز فورسٹ نے سرکاری دستاویزیں شائع کیں۔ ان سے یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی کہ کارتوس میں استعمال کی جانے والی چکنائی دراصل گائے اور سور کی چربی ملا کر استعمال کی جاتی تھی۔ رابرٹس کہتا ہے کہ مسٹر فورسٹ کی حالیہ تحقیقات سے ثابت ہو گیا ہے کہ کارتوس چکنانے کے لیے جو مکسچر استعمال کیا گیا وہ واقعی قابل اعتراض اشیاء یعنی گائے اور سور کی چربی سے بنایا گیا تھا اور اس سے سپاہیوں کے مذہب کی حیرت انگیز طور پر توہین ہوتی تھی۔ ان کارتوسوں کو بنانے میں مذہبی تعصب سے کام لیا گیا تھا۔ دوستو، یہ کارتوس 1857 عیسوی کے ابتدائی ایام ہی میں رائج ہو گئے تھے اور ڈم ڈم میں ان کی تیاری کا کارخانہ قائم ہوا۔ ایک دن اس کارخانے کا ملازم ایک برہمن سپاہی سے ملا، پانی پینے کو مانگا، جس پر برہمن سپاہی نے اس کی ذات پوچھی۔ کارخانے کے ملازم نے کہا، ذات کیا پوچھتے ہو؟ کچھ دن بعد تمہاری ذات بھی نہ رہے گی کیونکہ اب نئے کارتوس کاٹنا پڑیں گے جن میں گائے اور سور کی چربی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور سپاہیوں نے طے کر لیا کہ وہ یہ کارتوس استعمال کر کے اپنا مذہب خراب نہ کریں گے۔ چنانچہ جنوری 1857 عیسوی میں ہی تربیت گاہ کے سپاہیوں نے انہیں استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 26 فروری کو برہم پور کی 19ویں ریجمنٹ نے کارتوس لینے میں پس و پیش کیا اور اپنا شبہ ظاہر کیا۔ پھر ایک عرضی کلکتہ ڈویژن کے میجر جنرل کو بھیجی جس میں اپنے ان خیالات کا عاجزانہ اظہار کیا، مگر انگریز افسروں کے دماغ غرور و نخوت سے بھرپور تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ کارتوس نہ کاٹو گے تو سخت سزا دی جائے گی۔ 19ویں ریجمنٹ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ کارتوس استعمال نہیں کریں گے بلکہ ضرورت پڑی تو اپنی تلواریں بھی بے نیام کر دیں گے۔ انگریز افسران غیر متوقع اعلان پر خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئے اور یہ اعلانات کرنے لگے کہ اب کارتوس کاٹنا نہیں پڑیں گے اور بجائے چربی کے گھی استعمال کیا جائے گا، مگر اندر ہی اندر سپاہیوں کو اس انکار کی سزا دینے کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ برما سے ایک انگریز ریجمنٹ بلائی گئی اور اب 19ویں ریجمنٹ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 31 مارچ کو وہ بارک پور پہنچی۔ 27 لوگوں کو سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا، چنانچہ ان کے ہتھیار چھین لیے گئے اور برطرفی کا حکم ہوا، مگر بارک پور کی غیرت مند ریجمنٹ کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا کہ ان کے ہم وطن اس طرح ذلیل کیے جائیں۔ دوستو، بارک پور ریجمنٹ کے ایک بہادر سپاہی منگل پانڈے کے دل میں جوش انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔
کھولتا ہوا خون بے قابو ہو کر ابل پڑا۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر زور ڈالا کہ بغاوت آج ہی شروع کر دی جائے، مگر جب انقلابی جماعت کے لیڈر اور سپاہی مقررہ وقت سے پہلے بغاوت پر تیار نہ ہوئے تو وہ جذبات سے بے قابو ہو کر خود ہی تلوار اور بندوق سنبھال کر میدان میں آیا۔ اٹھو بھائیو اٹھو، اس نے پکار کر کہا، دیش کی آزادی کے لیے آگے بڑھو اور دغاباز دشمن پر حملہ کرو۔ سارجنٹ میجر نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا، مگر کسی نے بھی حرکت نہیں کی اور منگل پانڈے کی ایک ہی گولی نے میجر کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سن کر لیفٹیننٹ آیا۔ منگل پانڈے کی گولی اس کے گھوڑے کو لگی اور وہ گھوڑے کے نیچے آ گرا۔ پانڈے اپنی بندوق دوبارہ بھر ہی رہا تھا کہ لیفٹیننٹ نے اٹھ کر پستول اس کی طرف کر کے فائر کیا، مگر نشانہ چوک گیا۔ منگل پانڈے نے پھرتی سے تلوار کھینچ لی۔ لیفٹیننٹ نے بھی تلوار نکالی، مگر منگل کی تلوار اس کا خاتمہ کر چکی تھی۔ ایک اور گورا افسر منگل پانڈے پر حملہ کرنے بڑھا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے اپنی بندوق کی نالی سے اس کے سرکے پر خچے اڑا دیے۔ شور بلند ہوا، منگل پانڈے کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ فوراً ہی کرنل دیکر آیا اور اس نے کہا، گرفتار کر لو اس خبیث باغی کو، ہم اس مقدس پرامن کا بال بھی بیکا نہیں کریں گے۔ سپاہیوں کا خون بھی کھولنے لگا تھا۔ کرنل دیکر خاموش ہو کر جنرل کے پاس چلا گیا۔ پانڈے خون آلود تلوار اور بندوق لیے برابر چلا آ رہا تھا۔ اٹھو بھائیو اٹھو، دیش کی آزادی اور دین کی حفاظت کے لیے۔ کچھ دیر بعد جنرل ہیرسی چند گوروں کے ساتھ آیا۔ جب سپاہی اس کے حکم سے بھی گرفتار کرنے کے لیے نہ بڑھے تو وہ خود آگے بڑھا اور محافظ اور جمعدار کو ساتھ لے کر آنے کا حکم دیا، مگر کوئی ہلا بھی نہیں۔ جب جنرل نے تیسری بار چراغپا ہو کر حکم دیا تب وہ اس کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر منگل پانڈے نے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بندوق کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ موت بہتر تھی دشمن کے ناپاک ہاتھوں میں جانے کے مقابلے میں۔ اس کا زخمی جسم زمین پر گر پڑا۔ انگریز افسران بہادری اور بے خوفی کی یہ حیرت انگیز مثال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ منگل پانڈے پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس پر زور ڈالا گیا کہ وہ خفیہ انقلابی جماعت کے راز اور سازش کرنے والوں کے نام بتا دے، مگر اس بہادر نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے مقتول انگریزی افسروں سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی۔ پھانسی کا حکم ہوا، مگر بارک پور میں ادنا سے ادنا شخص بھی اسے پھانسی دینے کے لیے نہ مل سکا۔ مجبوراً کلکتہ سے 4 جلاد بلائے گئے اور 8 اپریل 1857 عیسوی کی صبح کو اس کو سپاہیوں کے سامنے لا کر پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے تختے پر بھی اس بہادر نے یہی کہا کہ وہ خفیہ جماعت کے لیڈروں کے نام ہرگز نہ بتائے گا۔ آفرین ہے منگل پانڈے کی بہادری اور جرأت پر۔ انگریز مورخ 40 بار لکھتا ہے کہ ہندوستان بھر کے باغی اس کا نام بڑی عزت سے لیتے تھے۔ اب منگل پانڈے کے ساتھیوں کی باری آئی۔ 34ویں ریجمنٹ کے بہت سے سپاہی گرفتار کیے گئے جنہوں نے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کی تھی، مگر انگریز لیفٹیننٹ پر گولی چلانے والا سپاہی قید سے فرار ہو گیا۔ جمعدار ایشری سنگھ کو، جس نے منگل پانڈے کو گرفتار کرنے اور پہرے میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، 21 اپریل کو پھانسی دی گئی اور اسی طرح دوسرے سپاہیوں کو ہولناک سزائیں ملیں۔ نئے کارتوسوں کی خبریں اب پنجاب تک جا پہنچی تھیں، کیونکہ بارک پور کے سپاہی پورے ملک کی ریجمنٹوں سے خفیہ خط و کتابت کر رہے تھے اور ان کو ہدایت کر رہے تھے کہ وہ نئے کارتوس لے کر اپنا مذہب خراب نہ کریں۔ افواہ تھی کہ لارڈ کیننگ یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ تمام ہندوستان کو 3 سال میں عیسائی بنا دے گا۔ مارچ کے مہینے میں یہ افواہ بھی تیزی سے گشت کر رہی تھی کہ سرکاری حکم سے گائے اور سور کی ہڈیاں پیس کر آٹے میں ملا دی گئی ہیں اور وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ خیال اس وجہ سے اور بھی پختہ ہو گیا کہ اس آٹے کا بھاؤ پہلے سے کافی سستا تھا۔ دوستو، 19ویں ریجمنٹ کے سپاہی بھی جذبہ بغاوت سے سرشار تھے، چنانچہ ان کو بھی 34ویں ریجمنٹ کے باغیوں کی طرح ہتھیار چھین کر برخاست کر دیا گیا۔ جب انگریز افسروں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی وردی وغیرہ واپس کر دیں اور ٹوپیاں جو کہ وہ اپنے پیسوں سے خریدا کرتے تھے رہنے دیں کیونکہ یہ انہی کی ملکیت ہیں، تو پرجوش سپاہیوں نے نہ صرف یہ وردیاں اتار کر پھینک دیں
बल्कि तमाम टोपियां भी हकारत से हवा में उछाल दी गईं और उनको पांव से रौंद डाला गया। सिपाही आज़ाद होकर स्नान करने दरिया की तरफ चले गए। उस दौरान में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने की वारदातें भी होने लगीं। 16 अप्रैल को अम्बाला में अस्पताल और फिर शराब का गोदाम जलकर राख हो गया। उसके बाद चंद रोज़ के अंदर अंदर मुतअद्दिद इमारतें नजर आतिश हो गईं। यहाँ अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ एंसन रहता था, मगर बावजूद कोशिश के भी आग लगाने वालों का पता न चल सका। दोस्तों, मजबूर होकर कमांडर इन चीफ ने गवर्नर जनरल कैनिंग को तवज्जो दिलाई और आखिर अप्रैल में फिर लिखा कि हम अभी तक मुजरिमों का पता लगाने में नाकाम हैं। अप्रैल के आखिर तक मुल्क के दूसरे शहरों दिल्ली, लखनऊ, मेरठ वगैरह में भी सरकारी इमारतें नजर आतिश होने लगीं। अम्बाला की तरह लखनऊ के तमाम सिपाहियों ने भी 1 मई 1857 ईस्वी को कारतूस काटने से इनकार कर दिया। उनके चेहरों पर तुर्श रूई के आसार थे, ताहम वो बिल्कुल पुरसुकून थे। आखिरकार अंग्रेज़ अफसरों को समझाने के बहाने से वो कारतूस काटने पर तैयार हो गए, मगर अंग्रेज़ ब्रिगेडियर पर भूत सवार था। सिपाही बगावत करें या ना करें, वो अंग्रेज़ी नादिरशाही दिखाना ज़रूरी समझता था। चुनाचे 8 बजे वो परेड पर बुलाए गए। उनको चारों तरफ से मुसल्लह गोरा फौज ने आकर घेर लिया और उनके सामने तोपखाना नस्ब हुआ। उन पर गोलाबारी के लिए मताबें रोशन की गईं। ये देखकर उनमें से ज़्यादातर सिपाही जान बचाने के लिए भागे तो गोरों ने उनका पीछा किया। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।